اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی النبی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اہل کتاب نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں کہ جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان دونوں نے اپنے دین کو تمام دینوں سے، تمام مذاہب سے اعلیٰ و ارفع جانا، اپنی کتاب کو افضل مانا۔ اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کا انہوں نے انکار کر کے اس وقت کے تمام مسلمانوں کو یہودی یا نصرانی بن جانے کی انہوں نے آفر کی، انہوں نے پیشکش کی۔ چنانچہ ان کے رد میں، ان کے جواب میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلکہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں کہ جو باطل سے اعراض کرنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے اس جھوٹے دعوے کا رد فرما دیا کہ جس کے مطابق وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عامل ہیں، عمل کرتے ہیں۔ ہر محفل و مجلس میں اس نسبت پر وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور اپنے گمان فاسد میں یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، حالانکہ یہ یہود و نصارہ ملت ابراہیمی پر قائم نہیں تھے، کیونکہ اگر یہ ملت ابراہیمی پر ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ضرور کرتے، کفر و شرک سے بیزاریت کا اظہار کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان یہود و نصارہ نے اسی طرح مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے یہ باطل، یہ فاسد عقیدہ رکھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کفار کا واضح الفاظ میں رد فرما دیا کہ وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے، وہ تو قاطع شرک تھے، وہ تو موحد تھے، توحید پرست تھے، انہوں نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ وہ تو باطل سے اعراض کرنے والے تھے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے عقیدے میں فساد ہو، عقیدے میں خرابی ہو تو اگرچہ اس کا سلسلہ نسب اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نیک مقبول بندے سے جا کر ملتا ہو تو اس کا یہ سلسلہ نسب کام نہ آئے گا۔ جیسے یہود و نصارہ یہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کا شرف ظاہر کرتے تھے، لیکن انہوں نے دین میں نت نئی ایجادات کر کے دین کو مسخ کر دیا تھا، دین کے احکامات و تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا، لہذا پھر ان کا یہ سلسلہ نسب ان کے کام نہ آیا۔ ہاں اگر عقیدہ درست ہو، عقیدے میں فساد و خرابی نہ ہو تو انشاءاللہ العزیز اب سلسلہ نسب بھی مفید و کارآمد ہوگا۔